دینی معلومات۔ اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا موسم آنے والا ہے اور جو ہے حج پہ جانے والے ہیں بہت سارے حضرات، تو بعض حضرات نے مجھ سے کہا کہ عورت بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا جائے، عوام تک یہ بات پہنچائی جائے کہ شریعت میں جو ہے اس کا کیا حکم ہے، کیا عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے یا نہیں، بغیر محرم کے حج کے لیے جانا۔ جیسا کہ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حدیث دیکھنا چاہیں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا ذی محرم۔ بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 پہ، مسلم شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 433 پہ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242 پہ، اور اسی طرح اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے، مستقل کتاب موجود ہے اس کے بارے میں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کھول کر۔ بہرحال یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ عورتیں بغیر محرم کے حج کے سفر کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اگر سفر شرعی ہے، اتنا لمبا سفر کرنا کہ جس سے آدمی مسافر بن جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کرنا کہ جس سے آدمی مسافر بن جائے، تو اب اتنا لمبا سفر عورت اگر کر رہی ہے تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اگر حج کے لیے جا رہی ہے تب بھی اجازت نہیں ہے، حج کرنے کے لیے جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اس کے باوجود اگر عورت بغیر محرم کے حج کر لیتی ہے، حج تو ادا ہو گیا، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ الگ ملے گا۔ اسی لیے عورتوں کے پاس اگر محرم کا خرچ اٹھانے کی قوت ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ اپنا جو خرچ اٹھا سکتی ہے اور محرم کو لے کے جانے کا بھی جو ہے پیسہ وغیرہ رکھتی ہے، اور اس کے پاس اتنی استطاعت اور اتنی طاقت ہے، تو پھر عورت بالکل خود بھی جائے اور کسی بھائی کو لے کر جائے، محرم کو لے کر جائے، جو بھی محرم ہو، باپ ہو یا بھائی ہو یا اور کوئی بھی محرم جو ہے اس کے، انہیں لے کر جا سکتی ہے۔ بغیر محرم کے عورت سفر پہ نہیں جا سکتی۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر 5 10 15 عورتیں جو ہے سب مل جاتی ہیں ایک ساتھ، ایک جماعت بناتی ہیں، 10 12 عورتیں ایک جماعت بناتی ہیں اور خالص عورتوں کی جماعت بنا کر جاتی ہیں، 10 عورتیں ایک جماعت بنا لیتی ہیں اور ساری عورتیں 10 عورتیں جمع ہو کر حج پہ جاتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال جو ہے صاحب فتاوی رحیمیہ نور اللہ مرکزہ کو جب یہ سوال کیا گیا، انہوں نے بہترین انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، مثال دے کر سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ ایک راستہ ہے، اس راستے پہ ایک لڑکا جا رہا ہے، راستے پہ چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے، اب ایکسیڈنٹ کا جو خطرہ ہے کم ہے، ایک لڑکا جا رہا ہے، لیکن اگر ایک لڑکے کے ساتھ اور 5 لڑکے مل جائیں، 10 لڑکے مل جائیں اور ایک گروپ بنا کر راستے پہ جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، تو اب ایکسیڈنٹ کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے، اگر ایک عورت جا رہی ہے تو اگر آدمی کوئی غلط کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، عورت کے ساتھ جو ہے اس کے جو ہے ناموس پہ کوئی جو ہے خطرہ ہوتا ہے، تو اب ایسا ہے کہ ایک عورت پہ آ رہا ہے، لیکن اگر 10 عورتیں مل کر جاتی ہیں تو اب تو خطرہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر عورتیں جماعت بنا کر حج پہ جاتی ہیں، جماعت بنا کر ایک مستقل جماعت بناتی ہیں، 10 12 عورتیں اور حج پہ نکلتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو بھی عورت حج پہ جائے گی اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ رہی وہ عورت کہ جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، اگر بوڑھی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس سے خطرہ ہے کہ وہ جو ہے شہوت اس کے اندر بھڑکنے کا اندیشہ ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ جانے والی ہے بوڑھی عورت ہے، تو اب جس کے ساتھ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر دے۔ اس صورت میں بھی فتنے کا اگر خوف ہے، امن کا جو ہے خوف، یعنی امن جو ہے وہاں مطلوب نہیں ہے کہ مطلب امن جو ہے امن سے خالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بوڑھی عورت بھی حج پہ نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر اتنی بوڑھی ہے کہ جس کو دیکھنے سے شہوت بھڑکتی نہیں ہے اور جس کے ساتھ وہ جائے گی اس سے بھی امن کا جو ہے اندیشہ ہے کہ ہاں امن کے ساتھ جائے گی، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب وہ اتنی بوڑھی عورت اگر ہو چکی ہے تو وہ بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے۔
اتنی بوڑھی اگر ہے، ورنہ تو پھر عام جو بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن صحبت کا اندیشہ ہے کہ صحبت بھڑک جائے گی، دیکھنے سے خوبصورت بوڑھی تو ہے لیکن خوبصورت ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس بوڑھی کے لیے بغیر محرم کے حج پہ جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اگر عبادت شریعت کے مطابق کریں گے تو پھر ہم کامیاب بنیں گے۔ عبادت تو کریں لیکن شریعت کو چھوڑ کر کریں تو پھر عبادت سے کیا عبادت ہے؟ وہ عبادت سمجھے کہ آپ تو بری ہو جائیں گے، لیکن عبادت میں جو مقصد تھا وہ مقصد آپ نہیں مل پائے گا، آپ کو وہ مقصد حاصل نہیں کر پائیں گے آپ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ تحفظ سنت و اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں۔ آپ اس چینل میں دیے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے شرعی مسائل کا حل مسلک احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات، بہترین حمد و نعت، خوابوں کی تعبیر، اکابر کے مجرب وظائف، تبلیغی جماعت کے لیے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں۔